سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ڈاکٹر عمران فاروق، کنوینر ہیں رابطہ کمیٹی متحدہ قومی موومنٹ کے۔ السلام علیکم ڈاکٹر عمران فاروق صاحب۔ وعلیکم السلام۔ عمران صاحب، اطلاعات ہیں کہ انتخابات ملتوی کیے جا رہے ہیں، اگر ایسا ہوا تو آپ کی پارٹی کا کیا رد عمل ہوگا؟ وجی ثانی صاحب، متحدہ قومی موومنٹ کا جہاں تک تعلق ہے تو ہماری الیکشن کی تیاری 100% مکمل تھی اور مکمل ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں گراس روٹ لیول پہ ورکنگ ہوتی ہے MKM میں، اور ایک آرگنائز طریقے سے ہم کام کرتے ہیں۔ ہماری تیاری انتخابات کی بہت پہلے سے شروع تھی، اور اگر 8 جنوری کو الیکشن کمیشن انتخابات کرانا چاہتا ہے تو MKM کی حد تک، جہاں تک MKM کا تعلق ہے، MKM 8 جنوری کے لیے بھی پولنگ کے لیے تیار ہے، لیکن ظاہر ہے یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہوگا۔ گراؤنڈ ریئلٹی کی جہاں تک بات ہے، وہ جو سندھ میں لوگ رہتے ہیں وہ اپنی آنکھوں سے اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ یہاں جو سچویشن ہے سندھ میں، اس میں جذبات جو ہیں، جو اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کا، اس پر پورے ملک میں رد عمل ہوا ہے، پورے ملک میں لوگ غصے میں اور غم کی کیفیت میں، لیکن سندھ میں جو رد عمل دیکھنے میں آیا ہے وہ پورے ملک کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، اور ابھی بھی جو یہاں عوام کے جذبات ہیں وہ بہت زیادہ بکھرے ہوئے ہیں۔ پھر جو یہاں پر 3-4 دن تک جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن رہی ہے، اس میں جو الیکشن کمیشن کے آفیسز ہیں وہ بڑے پیمانے پہ جلیں، تو یہ گراؤنڈ ریئلٹیز کو بارے الیکشن کمیشن کو ضرور سامنے رکھنا چاہیے کہ اس سچویشن میں سندھ میں الیکشن اور پولنگ پیسفل اور افیکٹو پولنگ کس طرح سے کرائی جائے۔ یعنی کہ متحدہ قومی موومنٹ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، جو فیصلہ ہوگا الیکشن کمیشن کا مقررہ وقت پر انتخاب کرانے کا یا التوا کا، دونوں صورتوں میں متحدہ قومی موومنٹ کو کوئی اعتراض نہیں۔ جی ہاں بالکل، کیونکہ دیکھیے پولنگ یا الیکشن جو ہے وہ عوام کی رائے معلوم کرنے کے لیے کرائے جاتے ہیں، اور رائے معلوم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عوام کو ایک پیسفل ایٹماسفیئر میں اپنے ووٹ ڈالنے کا پورا موقع ملے۔ اب اگر اس میں کہیں پر رکاوٹ آ رہی ہے یا کوئی مسائل آ رہے ہیں تو یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے مطابق فیصلہ کرے۔ اچھا، یہ فرض کیے لیتے ہیں کہ انتخابات وقت پر ہوتے ہیں اپنے شیڈیول کے مطابق، تو آپ کو کتنی امید ہے کامیابی کی؟ متحدہ قومی موومنٹ انشاءاللہ ان انتخابات میں پہلے سے زیادہ بڑھ کر کامیابی حاصل کرے گی، نہ صرف ووٹوں کے لحاظ سے بلکہ انشاءاللہ نشستوں کے لحاظ سے بھی MKM کو ماضی کے مقابلے میں کہیں زیادہ نشستیں پورے سندھ بھر میں حاصل ہوں گی۔ عمران فاروق صاحب، ساتھ ہی یہ بھی بتا دیجیے کہ کیا الیکشن کمیشن نے آپ کی پارٹی سے کوئی رابطہ کیا ہے، اور اگر کیا ہے تو آپ نے کیا مشورہ دیا، اور اگر نہیں کیا ہے تو رابطہ کرنے کی صورت میں آپ کیا مشورہ دیں گے؟ نہیں، الیکشن کمیشن نے تو میرے علم میں نہیں ہو سکتا وہاں پاکستان میں اگر آج کسی سے رابطہ کیا ہو، وہاں جو رابطہ کمیٹی کے ساتھی ہیں، لیکن کل رات تک کی تو کوئی اطلاع نہیں تھی کہ انہوں نے رابطہ کیا۔ البتہ جو حکومت کے جب یہ محترمہ کی شہادت کا واقعہ ہوا تھا اس کے بعد حکومت کے کچھ لوگوں سے بات ہوئی تھی، تو ہم نے یہ مشورہ یہ دیا تھا کہ آپ جو بھی فیصلہ الیکشن کمیشن کرے ان پولنگ کے حوالے سے، وہ تمام سیاسی جماعتوں سے اس میں ان کو مشورہ کرنا چاہیے، یونیلیٹرل فیصلہ نہ کیا جائے۔ عمران فاروق صاحب، یہ بتائیے گا کہ آج صدر پرویز مشرف نے الطاف حسین صاحب سے رابطہ کیا ہے، اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ یہ اصل میں جو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 3-4 دن تک جو سندھ میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن رہی اور ٹرینیں بھی جلائی گئیں اور دکانیں، کاروبار
گاڑیاں، فیکٹریاں، کارخانے، بہت بڑے بینک لوٹے گئے، بینک جلائے گئے. تو عام لوگوں کا بہت نقصان ہوا ہے اس میں، خاص طور پر جو مڈل کلاس اور غریب گھرانوں کے لوگ ہیں، اور جو زندگی بھر جنہوں نے پیسہ جمع کر کے اپنا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کیا یا کارخانہ لگایا یا گھر بنایا، ان کے گھر لوٹ گئے ہیں، ان کے کاروبار لوٹ گئے ہیں، اور ان کے گھروں میں فاقہ کشی کی اس وقت کیفیت ہے. تو الطاف بھائی نے اسی حوالے سے پریزیڈنٹ صاحب کو سندھ کی سچویشن بریف کی ہے کہ یہاں پر یہ ہوا ہے، اور یہ لوگ جو جن کی جان و مال کی ذمہ داری گورنمنٹ کی تھی، ان کا سب کچھ لٹ گیا ہے. اب یہ کہاں جائیں گے، کس سے جا کر یہ فریاد کریں؟ تو اب حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے لیے کمپنسیشن کا اعلان کرے، ان کو معاوضہ دے، ان کے نقصانات کا کم سے کم اتنا عدالت ہو کہ یہ دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں. تو یہ ساری گفتگو جو ہے وہ پریزیڈنٹ صاحب سے ہوئی ہے. عمران فاروق صاحب، تو کیا ایم کیو ایم کے قائد نے صدر سے ایسی کوئی بات کی ہے جس میں کمپنسیشن انفرادی طور پر لوگوں کو دی جائے؟ جی، الطاف بھائی نے ان کو صدر صاحب سے یہی کہا ہے کہ ان کے گھر اور کاروبار اور یہ دکانیں وغیرہ لوٹی گئی ہیں، جلائی گئی ہیں، گاڑیاں جلائی گئی ہیں، حکومت کوئی ایسا انتظام کرے کہ ان کو سرکار کی طرف سے کمپنسیشن ملے تاکہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ بے گناہ اس دوران مارے گئے ہیں، شہید ہوئے ہیں یہاں پر سندھ میں، ان کے لواحقین کو اور جو زخمی ہوئے ہیں ان کو معاوضہ دیا جائے، کیونکہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ تحفظ فراہم کریں. بہت شکریہ ڈاکٹر عمران فاروق، کنوینر رابطہ کمیٹی متحدہ قومی موومنٹ لندن سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے. آپ نے موقف سنا مشرف حامی جماعتوں کا